معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 3 بڑے بڑے معجزات جن کا ذکر قرآن میں آیا ان میں سے ایک ہے۔ بیسیکلی یہ پبلک میں جو ٹرم مشہور ہو گئی وہ تو شب معراج والی تھی۔ یہ 2 حصے، الاسراء والمعراج۔ الاسراء رات کے سفر کو کہتے ہیں جو نبی الاسلام کا سفر مبارک بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک تھا، اور دوسرا حصہ اس کا المعراج ہے جو آسمانوں کا سفر تھا بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک۔ یہ 2 چیزیں مل کر ایک معجزہ ہے الاسراء والمعراج۔ الاسراء کا ذکر جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں ہے، سبحان الذی، ہاں جی، اسی وجہ سے الاسراء اسی کو کہا جاتا ہے سورت، اس سورت کے 2 نام۔ اور جو معراج والا سفر ہے اس کا ذکر جو ہے وہ سورۃ النجم کے اندر ہے۔ تو یہ معجزہ ملا کر الاسراء والمعراج ہے۔ یہ نبی الاسلام کا وہ معجزہ ہے جو آپ کے ساتھ خاص ہے اور کسی پیغمبر کو یہ نصیب نہیں ہوا۔ نمبر 2، قرآن حکیم میں اس کا آنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ باقی نبی الاسلام کے جتنے معجزات ہیں وہ ہم احادیث سے ثابت کرتے ہیں، لیکن یہ وہ 3 بڑے معجزات یعنی قرآن حکیم، اور اس کے بعد شق القمر والا واقعہ، اور تیسرا یہ معراج شریف کا وہ واقعہ ہے جو قرآن میں رپورٹ ہوا۔ اس اعتبار سے نبی الاسلام کی زندگی میں ایک، آپ سمجھ لیں آپ کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ اللہ تعالیٰ نے کی۔ مکی دور کے اینڈ کے اوپر جا کے جب نبی الاسلام کی 13 سال کی جو محنت ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ریکریشنل ٹرپ کروایا گیا، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کافی ساری نشانیاں دکھائی۔ نبی الاسلام کے لیے معجزہ ہے۔ جو الاسراء والمعراج مشہور ہے جس کو ہم ذکر کرتے ہیں وہ تو ایک ہی دفعہ ہوا ہے، اور وہ نبی الاسلام کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ کروایا گیا۔ الاسراء والمعراج والا جو واقعہ ہے جو ہم ایک معجزے کے طور پر پروڈیوس کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اگر وہ صرف خواب والا معاملہ ہوتا تو کفار مکہ کو بھی ماننے میں کوئی آر نہ ہوتی۔ انہوں نے جو انکار کیا خواب میں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے خواب میں تو جو مرضی آپ دیکھتے رہے، لیکن یہ بیداری میں واقعہ تھا، اور اس کا معجزہ ہونا اس اعتبار سے ایکسٹراڈنری ہونا اسی وجہ سے ہے کہ یہ سب کچھ بیداری میں ہوا۔ البتہ اس کا موڈ برزخی ہے، کوئی اسے آبزرو نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہ میں اس رات یروشلم میں ہوتا تو میں انبیاء اکرام کو دیکھ لیتا، بھئی وہ اندر بھی موجود ہوتا نہ دیکھ سکتا، کیونکہ یہ برزخی موڈ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو صحیح مسلم میں آیا کہ میں نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ وہ چیز دکھائی ہے، وہ عام بندہ اسے آبزرو نہیں کر سکتا، ایک برزخی موڈ ہے، ان سین بیریئر ہے۔ آسمانوں کے سفر میں آپ نے 7 آسمان، پہلے آسمان کے اوپر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ کے ساتھ، تیسرے آسمان کے اوپر یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور چوتھے کے اوپر ادریس علیہ السلام، 5ویں پہ ہارون علیہ السلام، 6ٹھے پہ موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں پر جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور پھر نبی علیہ السلام کو جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی، یہ سارے منظر آپ کو دکھائے گئے۔ آپ کے ایمان کو اس ایپیکس کے اوپر لے کے جانا تھا، اور آپ کا جو الٹیمیٹ جو مقام تھا نا وہ تھا سدرۃ المنتہا۔ وہیں پر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے دیے، صحیح مسلم میں آتا ہے، 5 نمازوں کا تحفہ، دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، وہ اس دنیا پہ نازل نہیں ہوئی ہیں، وہ آسمانوں میں نازل ہوئی ہیں، اور تیسرا آپ کا جو امتی بھی شرک نہیں کرے گا اس کی الٹیمیٹ مغفرت کی بشارت ہے، یعنی چاہے وہ گناہوں کا عذاب بھوگتے شفاعت ہو، الٹیمیٹلی اس نے بخشا جانا ہے جس نے دنیا میں شرک نہ کیا۔ یہ 3 تحفے آپ کو ملے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب نبی علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، مجھے ایکسپیرینس ہے یہ لوگ نہیں پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے آپ کم کروائیں۔ اور پھر یوں 5 کر کے کم ہوئی، اور الٹیمیٹلی 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس پہ بھی راضی نہیں تھے، انہوں نے کہا آپ پھر واپس جائیں، یہ بھی زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے حیا آتی ہے۔ اس کے بعد امت کو حیا نہیں آتی، 5 چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کو انہوں نے اتنا اپنے لیے ایک آزمائش سمجھ لیا ہے کہ 5 نمازیں جو ہے نا ہمارے لیے بہت زیادہ ہیں۔ تو پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہمارا قول بھی نہیں بدلے گا، نمازیں 5 ہوں گی لیکن ایک نیکی 10 کے برابر ہے جو قرآن میں آیا ہے سورۃ الانعام کے اندر۔ یہ پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ہوگا، یعنی اللہ کا قول بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نوازش فرمائی، اور نوازش آپ کے ذریعے پوری امت کے اوپر ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ شکریہ موسیٰ علیہ السلام۔ دیکھیں جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے نہریں رواں کی ہیں، جو محلات بنے ہوئے ہیں، جتنی تفصیلات آپ کو احادیث کے اندر جنت کے حوالے سے آتی ہیں نا
کہ جنت میں یہ ہے، وہ نبی الاسلام کو فزیکلی دکھایا گیا ہے کہ دودھ کی شہد کی نہریں ہوں گی، جس طرح سورہ محمد کے اندر جسے سورہ قتال کہتے ہیں پوری تفصیلات آئی ہیں. نبی الاسلام کو فزیکلی یہ چیزیں دکھائی گئیں کیونکہ انبیاء کا جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حق الیقین تک پہنچانا ہوتا ہے. تو یہ سارے مناظر آپ کو دکھائے گئے. جنتی جنت میں پہنچ چکے ہیں، وہ سب کچھ آپ کو ٹائم میں ٹریول کروا کے پہلے سے دکھا دیا گیا. ظاہر ہے ابھی تو نہیں لوگ پہنچے ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل دکھایا پہلے. اسی طریقے سے جہنمی جہنم میں پہنچ چکے ہیں، وہ منظر بھی دکھایا. نبی الاسلام کو جہنم میں جو مختلف لوگوں کے عذابات ہیں، بدکاری کرنے والوں کے، چغلی کھانے والوں کے، غیبت کرنے والوں کے، یہ سارے کے سارے عذابات کی تفصیلات دکھائی گئی. اور یہ وہ چیزیں جن کا بہت سا پورشن خواب میں بھی آپ کو دکھایا گیا. جو کہتے ہیں نا خواب کے اندر معراج ہوئی ہے، خواب میں نبی الاسلام کو کئی ایک گناہوں کے عذابات جو جہنم میں ہونے والے تھے وہ دکھائے گئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ الشورى کے اینڈ پہ جا کے جو وحی کے 3 موڈ ذکر کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جب کسی کو چنتا ہے پیغمبر کے طور پر تو اس کے ساتھ جب گفتگو کرتا ہے حجاب میں کرتا ہے یا اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجتا ہے. اور یہ جو تیسرا اعلیٰ ترین موڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر کوئی بات القاء کرے ڈائریکٹلی. اچھا اب چونکہ اس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی تو میں اس کو ایکسپلین تو نہیں کر سکتا. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. تو نبی الاسلام کے ساتھ جو ملاقات والا معاملہ ہے اس میں 3 ورژن موجود ہے اس وقت امت کے اندر. میں وہ تینوں بتا دیتا ہوں. بخاری مسلم میں ایک ورژن تو ہے عبداللہ ابن مسعود کا، وہ تو کیٹاگوریکل ڈینائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قاب قوسین او ادنی والی جو آیت ہے یہ جبرائیل علیہ السلام اور رسول اللہ کی ملاقات ہوئی ہے. یہ ان کا اپنا ورژن ہے. نبی الاسلام سے انہوں نے اس کو مرفوعاً بیان نہیں کیا، اپنا موقف موقوفاً روایت. اچھا دوسرا ورژن جو ہے وہ ہے حضرت ابن عباس کا. وہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے، یہ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو 2 دفعہ دیکھا دل کی آنکھوں سے. وہ ان آنکھوں کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ سورۃ الانعام میں آیا نا کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اچھا اب دل کی آنکھوں سے دیکھنا وہ کیا ہے، وہ کیا چیز دیکھی، اس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ بھی صحیح مسلم میں ابو ذر غفاری کی حدیث ہے. ایک تابعی کہتا ہے کہ یا حضرت کاش میں رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تو میں حضور سے پوچھتا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں یہ بات تو میں پہلے پوچھ چکا ہوں. تو نبی علیہ السلام سے جب میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو ایک نور ہے اور حجاب میں ہے. اچھا پھر یہ امام مسلم بڑی ترتیب سے احادیث لے کے ہیں، سٹارٹ ہی میں انہوں نے بڑی تفصیل سے اسے بیان کیا. پھر آگے چل کے ابو سعید خدری کی حدیث آئی ہے کہ اللہ کا جو نور ہے اس کے اوپر جو حجاب ہے وہ بھی نور ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے میں نے نور دیکھا، یعنی وہ جو حجاب ہے نا وہ دیکھا. اور الفاظ ہیں کہ اگر وہ نور کا حجاب ہٹ جائے تو کوئی مخلوق اس کی طاقت نہیں رکھتی کہ اسے دیکھ سکے. اب تیسرا ورژن جو ہے وہ اما عائشہ سلام اللہ علیہا کا ہے جو بخاری مسلم میں ہے. وہ تو کیٹاگوریکل ڈینائی کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں نے تو خود نبی علیہ السلام سے پوچھا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس چیز کا انکار کیا ہے جو دیدار الہی والا معاملہ ہے، اور کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میں نے دیکھا. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھا جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا. تم قرآن نہیں پڑھتے؟ سورۃ الانعام میں آیا کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے. اچھا ان ساری چیزوں کو جمع کر کے جو آپٹیمل ورژن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھنا یہ تو ثابت نہیں ہے. اچھا اب دل کی آنکھوں سے مراد کیا خواب کی کیفیت ہے یا کوئی اور کیفیت ہے؟ تو جامع ترمذی میں ملتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو خواب میں احسن صورت میں دیکھا. اور پھر نبی علیہ السلام نے باقاعدہ ایک دعا کی جو رپورٹ ہوئی ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات. یہ لمبی دعا ہے، یہ مسند احمد میں بھی رپورٹ ہوئی ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا. تو خواب میں دیکھنے کے اوپر تو یعنی اتفاق ہے، دل کی آنکھیں کہہ لیں خواب کہہ لیں. اب جو آخری چیز ہے نا وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر شب معراج نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوتا تو پھر نبی علیہ السلام کے لیے اب جنت میں کوئی اٹریکشن باقی نہیں ہے کیونکہ کائنات کی الٹیمیٹ حقیقت انہوں نے دیکھ لی ہے. تو یہ انہوں نے اجتہاد کیا اور یہ بڑا فٹ ان بیٹھتا ہے. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے لیے قیامت کے دن
जन्नत भी आपने देख ली, सब कुछ देख लिया। नबी अलैहिस्सलाम के लिए क़यामत के दिन क्या तोहफा है? वो अल्लाह का दीदार है। इसमें अहले सुन्नत और अहले तशय्यो का इख्तिलाफ पाया जाता है। एक तरफ अहले तशय्यो ये भी बात करते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाते थे जब तक अल्लाह को देख ना ले। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अल्लाह को देखा नहीं जा सकता। हम कहते हैं एक बात हमें बताएं ना कि क्या है, तो वो कहते हैं आंखें नहीं, वो दिल की आंखों से देखते थे। मैं कहता हूं नहीं, दिल की आंखें हो, सर की आंखें हो, क्या दिल की आंखें अल्लाह का अहाता कर सकती हैं? वो भी नहीं कर सकती। लेकिन अल्लाह ताला अपनी शान के लायक जिसे चाहेगा दीदार अता करेगा। मैं अहले सुन्नत के मौक़िफ़ के साथ एग्री करता हूँ। कुरान पाक की जो आयात है उससे सपोर्टिव है कि जो कुफार है वो अपने रब से क़यामत के दिन ओट में कर दिए जाएंगे। तो इसका जो अल्टीमेट नतीजा ये है कि अहले ईमान को ज़ियारत करवाई जाएगी। बुखारी मुस्लिम में तो कई अहादीस हैं। नबी इस्लाम ने बाकायदा मिसाल दी कि ये 14वीं रात के चांद को तुम देख रहे हो, कितना वाज़ेह होता है, इस तरह तुम अपने रब को जन्नत में देखोगे। अच्छा, अब क्या अल्लाह तबारक व तआला जो अपनी ज़ात में जो है उसी एतबार से वो तो मखलूक अहाता नहीं कर सकती, लेकिन वो अपनी तजल्ली किसी तरीके से अपनी मखलूक को दिखाना चाहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बाकायदा टॉन्ट किया काफिरों ने कि बताओ अगर कोई शख्स ये दावा करे कि रातों रात वो बैतुल मक़दिस गया है, फिर आसमानों पे गया है, उनका ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उनका तुम्हारा साहिब यही कह रहा है। उनका अगर रसूलुल्लाह कह रहे हैं ना तो इससे बड़ी चीजें मैंने मान ली हुई हैं, तो वो सच कह रहे हैं और इसी बुनियाद पे आपका सिद्दीक लक़ब ठहरा। अच्छा, अब इससे अगला वर्जन भी आया है जो बुखारी मुस्लिम में है कि फिर काफिरों ने कहा अच्छा अगर आप वाकई गए हैं ना तो हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आप रिबटल करें। बताएं बैतुल मक़दिस के दरवाजे कितने हैं, कितनी सीढ़ियां आप चढ़े थे, कलर क्या था दीवारों का, आप मुझे बताएं। मुझे 2 साल हो गए इस अकेडमी की सीढ़ियां चढ़ते हुए, मैंने कभी गिन के तो नहीं चढ़ा। एक इंसान जब जिंदगी में गए एक दफा और उसके लिए तो एक एक्साइटमेंट ही इतनी है, इन चीजों की तरफ तो तवज्जो नहीं होती। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, मैं हतीमे काबा में खड़ा था और लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे। मैं इतना परेशान हुआ कि ऐलान नबूवत के बाद पहली दफा मैं इतना परेशान हुआ था कि मुझे उनकी बातों के जवाब नहीं आ रहे थे कि मैंने अब क्या जवाब देना है। तो अल्लाह ताला ने उसी लम्हे बैतुल मक़दिस को उठा के मेरी निगाहों के सामने कर दिया। हतीमे काबा में हुजूर खड़े में, और बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, मैं बैतुल मक़दिस को अपने सामने देख रहा था। वो जो मुझसे पूछते थे ना, बताओ कि फलां दरवाजा किस जगह पे है, तो मैं देख के बता देता था। तो वो सारे के सारे फिर खामोश हो गए। ये नबी इस्लाम के साथ एक मौजज़ाना मामला अल्लाह ताला ने किया और ये आप इस्लाम को अल्लाह ताला ने क्वालिटी अता फरमाई थी। ये जो एक वाक़या है अल इसरा वल मिअराज वाला, ये फिजिकल वाक़या